الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا نور الله. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں اور سب سے بہترین ماحول مسجد کا ماحول عطا کیا. یہ لمحات اور یہ وقت بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، سبحان اللہ، کہ لوگوں اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ یعتاد المسجد، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے آتا ہے، بار بار مسجد کا رخ کرتا ہے، تم اس بات کے گواہ ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ بار بار مسجد میں جاتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو پھر تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیہ مبارکہ تلاوت کی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کر سکتا ہے یا وہی آباد کرتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور قیامت کے دن پہ جو ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کے گھر کا بار بار رخ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں، ہم سب اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت اور جمعۃ المبارک کے یہ مقدس لمحات ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس رسول مقبول پر سچے دل کے ساتھ. یؤتکم کفلین، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کریم پہ صدق دل کے ساتھ ایمان لے آؤ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے ہدایت کا ایسا نور اور سرچشمہ جاری فرما دے گا تمشون بِهِ، وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کا نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ہر لمحہ تمہاری وہ اللہ کی رحمت اور اس کا نور رہنمائی کرتا رہے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس سے قبل اگر تم سے کچھ خطا ہو گئی تو وہ بھی اللہ تمہاری غلطی کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے،
اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور 25 صفر المظفر وہ تاریخ ہے کہ جس میں عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت، وقت کے مجدد، مفسر قرآن، محدث اعظم، عاشقوں کے امام، عظیم عاشق رسول اور ولی کامل، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون کو آپ بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے دینی و علمی گرانے میں آنکھ کھولی، اور آپ کا نام محمد تھا، جبکہ آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے۔ بعد میں آپ اسی نام سے احمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کم و بیش 5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، اور 14 سال کی عمر میں اسلامی تعلیم مکمل کی اور پہلا فتویٰ لکھا۔ سبحان اللہ۔ 70 سے زائد علوم میں کم و بیش 1000 کتابیں آپ نے تصنیف کی، جن میں آپ کا مشہور ترجمہ کنز الایمان شامل ہے۔ فتاوی جات میں فتاوی رضویہ آپ کا شاہکار ہے، اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا کلام، اس سے بہترین کلام اردو میں نہیں ملتا۔ اس سے قبل ہدایت بخشش آپ کا علمی و ادبی شاہکار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 بار حج کیا، اور 25 صفر المظفر کو 28 اکتوبر 1921 جمعہ کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی اعتبار سے آج کی اس نشست میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صدق دل کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی انوکھی سی بات ہو رہی ہے کہ اس سے قبل اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے۔ اور اب اس کے کہنے کی کیا وجہ ہے دوسرے فقرے میں، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، کہ اپنے رسول پہ ایمان لے آؤ، جبکہ پہلے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے تم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہو، اس کے رسول پہ بھی ایمان رکھتے ہو۔ اب دوبارہ کہنے کی کیا وجہ ہے کہ رسول پہ ایمان لے آؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں، یہ ایمان ہم نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ آپ نبی ہیں، بلکہ سید الانبیاء، صرف نبی کے طور پہ نہیں ایمان لانا، سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہم کسی اور نبی کو آخری نبی نہیں مان سکتے، اگر مانیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ فرمایا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اپنے نبی پہ ایمان لے آؤ، اس کی ساری صفات اور اس کے عطا کردہ کمالات کے ساتھ اس پہ ایمان لے آؤ۔ وَسَيِّدُ الْأَنْبِيَاء ہے، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہے، اللہ نے ان کو شفاعت کا علم عطا کیا ہے، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، آپ ہی کی وہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا افلاک آسمانوں کو پیدا بھی کرتا۔ جو کچھ عطا کیا وہ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے سے عطا کیا، اور یہی بات ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یا رسول اللہ سب سے پہلے بھی آپ ہیں اور سب سے اعلیٰ و ارفع بھی آپ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سب سے حبیب اللہ کی ذات کو اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔
کیا وہ ہدایت کے بخشش، میں نے کہا نا آپ کا ادبی علمی شاہکار ہے، کیا کیا آپ نے اس پہ شاہکار آپ نے عطا فرمائے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یا رسول اللہ کہ جو کچھ بھی اللہ نے زمین و زمان تمہارے لیے، اللہ نے وقت دیا ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے بنائی. چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے. اللہ نے اگر آپ کو منہ میں زبان دی ہے، یہ صرف اس لیے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر سکیں. ہم اٹھیں گے وہاں قیامت کا دن بھی اللہ نے وہ منظر جو سجایا ہے، اسی لیے سجایا کہ محمد مصطفیٰ کی عظیم شان کو بیان کیا جائے. لوگوں دیکھ لو، اس سے بلند مرتبے و شان والی کوئی ذات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. ایمان تو تم لے آئے ہو، لیکن ساری صفات کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو نبی مانو گے، تب جا کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا، تب جا کے تم کامل مومن بن سکو گے. اور جب تم کامل مومن بن جاؤ گے، محمد مصطفیٰ کی رسالت اور خاتم النبیین پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں کیا عطا کرے گا؟ یؤتکم کفلین. اللہ 2 رحمتیں تمہیں عطا کرے گا. وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، اللہ نے اپنی رحمت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 100 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ صرف زمین میں بھیجا. اور یہ بھی ساتھ حدیث میں آیا کہ جو درندے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں، کبھی دیکھا شیر کو اپنے بچے کے ساتھ کس طرح وہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا وہ درندہ بھی اپنے بچے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، وہ اس ایک رحمت کی وجہ سے محبت کر رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتی. یہاں میں تمہیں 2 رحمتیں، ایک نہیں، ایک رحمت ساری دنیا کے لیے، لیکن تم محمد مصطفیٰ پہ ساری صفات کے ساتھ ایمان لاؤ گے، میں تمہیں 2 رحمتیں عطا کروں گا. یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اور یہی نہیں، ساتھ ساتھ میری رحمت اور میرا نور تیرے ساتھ، تمشون بہ، چلتا رہے گا. جہاں جہاں تم جاؤ گے میری رحمت. جیسے نہیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار وہ بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ میں یہ کام کرتا تو غلطی ہو جاتی. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت سی تھی جو تمہیں ہر وقت بچاتی ہے. تمشون بہ ویغفر لکم. اللہ کا نور جو ہے، نوراً ویجعل لکم نور، تمہارے لیے اللہ ایک نور بنا دے گا. تمشون بہ، تم اس کے سائے میں چلتے رہو گے. 3 انعامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. ویغفر لکم، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو میں وہ تمہاری غلطی بھی تمہیں معاف کرنا دوں گا، تمہیں ہر طرح کی دلدل سے بچا دوں گا. اور اللہ کی رحمت، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سورۃ انعام میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اور یار ایمان تو لاؤ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں. تو وہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. کتب رب، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کیا؟ علی نفسہ الرحمہ، اپنے بندے کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش. اور پھر سورۃ انعام میں دوسری جگہ پہ فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ. کس آیہ مبارکہ کو میں تلاوت کروں؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو بڑی ذو رحمت، بڑی وسیع رحمت والا ہے. ایسے نہیں آپ کسی ارادہ رکھتے ہو کسی کے در پہ جانے کا یا کسی سے ملنے کا، کہتے ہیں جاؤ یار وہ بڑا کھلے دل والا ہے، بڑے وسیع ہاتھ والا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میں رب ذو رحمت، تمہارا رب ہوں ذو رحمت واسعہ. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. سورۃ کہف میں اللہ نے فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، بخشنے والا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے. اور پھر فرمایا ربنا وسعت، وہ فرشتوں کا قول نقل کیا گیا نا جو کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما. اے اللہ تیری رحمت سے بڑھ کے تو کوئی بڑی چیز نہیں. لیکن صرف بات اتنی سی ہے، یہ کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. ایمان لانا ہے صدق دل کے ساتھ، اور اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر سب کچھ اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. وہ میں نے کہتا ہوتا ہوں نا، اللہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی کسی مقصد کے لیے کھڑے ہو
تو کیا کرو؟ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، سچ کا ساتھ ہو. تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ میں پوشیدہ ہے. ایک جھوٹ بولو گے تو چھپاتے چھپاتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤ. یصلح، اگر تم سچ کے ساتھ ہمیشہ کوئی بھی رشتہ ہو سچ کے ساتھ کھڑا ہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خود بخود ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی. وہی بات وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز، ساری سب سے بڑی کامیابی اس نے سمجھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. دعا ہے اللہ رب العزت صدق کے دل کے ساتھ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کی توفیق بخشے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائیں.